سے ذہین امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے تو دیکھا کیا کہ راستے میں ایک شخص دکھا کہ جو بیٹھ کے تنہائی میں اپنا کھانا کھا رہا تھا. ایک روٹی اس کے ہاتھ میں تھی اور وہ کھا رہا تھا. وہ روٹی کھا رہا تھا اور سامنے ایک کتا اس کے بیٹھا ہوا تھا. تو وہ کیا کر رہا تھا، انہیں بڑا اچھا منظر نظر آیا، یہ کیا ہو رہا ہے. دیکھا کیا کہ ایک کتا ہے اور وہ بیٹھ کے اس کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اور وہ شخص سامنے بیٹھ کے، وہ نگرو تھا، افریقن غلام، اور وہ روٹی کھا رہا تھا. وہ ایک روٹی کا لقمہ خود کے منہ میں ڈالتا، پھر ایک روٹی کا لقمہ نکے کتے کو دیتا، پھر ایک روٹی کا لقمہ خود کھاتا، پھر وہی روٹی کا ٹکڑا لقمہ کتے کے سامنے کر دیتا، پھر وہی روٹی کا لقمہ ادھر ڈالتا اور پھر اس کو کیا کرتا، وہ اس طریقے سے کتے کو کھلاتا. اس طریقے سے پوری روٹی اس نے ختم کی. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ غلام ہے اور ایک ہی روٹی اس کے پاس ہے، اور اس میں سے بھی آدھی روٹی بھی اس نے نہیں کھائی ہے. سمجھ لو وہ ایک نوالا برابری سے اس کو کھلا رہا ہے. یہ تو آپ اس کے قریب گئے، جب روٹی کھا چکا ہوا تو اس کے قریب گئے، کہا تم کون ہو؟ کہا غلام ہو. کہا تم نے پوری روٹی کیوں نہیں کھائی؟ پھر اس کے بعد تو آپ پاس روٹی نہیں تھی اور آدھی روٹی میں کیا پیٹ بھرا ہوگا. غلام نے کیا کہا، حضور وہ سامنے بیٹھا تھا، وہ کتا سامنے بیٹھا دیکھ رہا تھا، اور مجھے شرم آئی کہ میں کھاؤں اور وہ نہ کھائے. وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے نا، اسی لیے میں نے اس کو برابر ایک لقمہ اس کو بھی کھلاتا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بات حضرت امام مجتبی حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر پسند آئی اس غلام کی بات کی. کہا تو کس کا غلام ہے؟ کہا عوان بن عثمان کا. کیا کہا؟ عوان بن عثمان کا غلام ہو. کہا تو یہیں بیٹھے رہنا، تجھے خدا کی قسم دے کر جا رہا ہوں، تو یہیں رہنا، یہاں سے ہٹنا مت. میں بھی آیا، یہ کہہ کے اسے قسم دی اور کہا کہ تو یہیں بیٹھے رہنا، میں بھی آ رہا ہوں. فوراً گئے اور جا کے عوان بن عثمان کے پاس پہنچے جس کا وہ غلام تھا، اور سامنے باغ تھا. کہا کہ عوام وہ تیرا باغ کتنے کا ہے؟ کہا اتنے کا. باغ کی قیمت، باغ کو خریدا اور غلام جو ہے غلام کو بھی خریدا. اس غلام کو خرید کے فوراً اس کے پاس میں آیا اور کہا کہ تو اب عوان بن عثمان کا غلام نہیں ہے. جلدی کھڑا ہو گیا. تو حضور میں اب آپ کا غلام ہوں. کہا نہیں، میں نے تجھے خریدا لیکن تجھے آزاد کر دیا. میں نے تجھے خریدا لیکن کیا کیا، تجھے آزاد کر دیا. اور یہ لے، یہ تیرے یہ باغ، اس باغ کا تو مالک ہے، اب اچھے سے رہے، مجھے تیری ضرورت نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسی یہ تو کس کی، یہ گھرانہ کہ علی بابا نبی نانا گھرانہ ہو تو ایسا ہو. کیا گھرانہ ہے، کیا انکساری ہے، کیا برداشت ہے. ایک مرتبہ آپ کے دور خلافت میں کوفہ میں ایک دیہاتی آیا، اور دیہاتی آ کر کیا کہنے لگا، وہ تو وہاں پر دور ہی غداروں کا چل رہا تھا، کوفہ تھا، غداری تھا، بھڑکا دیا جاتا تھا آپ کے خلاف لوگوں کو. تو وہ بھڑک کر باہر سے لوگ بنا سوچے سمجھے بھڑک جاتے ہیں. کیا کرتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں کہ کون کیا ہے، اس کے خلاف ہی ہو جاتے ہیں فضول میں، دنیا داروں کے خلاف. تو وہ دیہاتی آیا اور آتے سے اس نے کیا کیا، آپ اپنے دور خلافت کے ٹائم اپنے اس کے دروازے پر کھڑے تھے تو یہ آیا، اور آتے سے اس دیہاتی نے آپ کو اور آپ کے والدین کو، آپ کے ماں باپ کو گالی گلوچ کرنا شروع کر دیا. برے الفاظ اپنے منہ سے نکالنے لگا، برا کہ آپ لوگ ایسی ہو ویسی ہو، حسن تم ایسے ہو، تمہارے ماں باپ ایسے ہیں، ایسا گالیاں بکنے لگا. اللہ اکبر. آپ خاموشی سے اس کو سنتے رہے، اور پھر کہا کیا بھوکے پیاسے ہو؟ کیا کہا، جواب کیا دیا؟ ریٹرن میں گالیاں نہیں دی، ریٹرن میں نہیں چلایا، ریٹرن میں اسے کوئی قید بھی نہیں کرائی. اس کی پوری باتیں سن لی اور پھر کہتے ہیں کوئی پریشانی ہے، پریشان ہو، بھوکے پیاسے ہو، کیا چاہتے ہو، کیا ہو؟
پھر اور گالی بکنے لگا. آپ نے اپنے غلام سے کہا, غلام کو آواز لگائی اور کہا کہ ایک تشت میں نا چاندی بھر کے لے آؤ. کیا کہا؟ ایک تشت میں چاندی بھر کے لاؤ. غلام چاندی لے کر آیا, کہا اس کو دے دو. اس دیہاتی کو جو گالیاں بک رہا ہے اس کو تشت بھر کے چاندی دے رہے ہیں. اور پھر فرماتے ہیں اے شخص ہم معذور ہیں, ہمارے پاس اتنا ہی ہے, اور بھی زیادہ ہوتا نا تو اور بھی تجھے دیتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسے اس دیہاتی نے آپ کا یہ حسن عمل دیکھا تو فوراً کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے, میں گواہی دیتا ہوں. اتنا ہونے کے بعد آپ کو برا نہیں لگتا؟ آپ کو بہت ستایا گیا, بہت پریشان کیا گیا, آپ کو قدم قدم پہ لوگوں نے تکلیفیں دی, پریشان کیا. جب دیکھو تب آپ کا سن ولادت جو ہے, آپ کی پیدائش جو ہے نا 15 رمضان کو ہوئی. آپ کی پیدائش کا ٹائم کیا ہے؟ 15 رمضان المبارک 3 ہجری میں آپ دنیا میں تشریف لائے. والدین کا نام تو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے نورین عین ہیں, اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ کے شکم سے آپ پیدا ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور 3 ہجری 15 رمضان کو آپ دنیا میں آئے, یعنی یکم رمضان 625 عیسوی میں. یکم مارچ 15 رمضان, اور انگلش تاریخ کون سی تھی؟ 1 مارچ. 1 مارچ اور کتنی 625 625 ہجری عیسوی. اور 670 جو ہجری ہوئی نا, 625 میں آپ آئے تھے, اور 670 میں کیا ہوا؟ آپ وصال ہوا آپ کا. وہ بھی کون سے؟ 28 صفر المظفر کو. 28 صفر المظفر آپ کی کیا ہے؟ وصال کی تاریخ ہے. وصال بھی جو ہوا یہ بہت تکلیف کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے شکم پر چوما کرتے تھے. یہ معلوم تھا زہر یہیں جانے والا ہے. آپ کو 7 مرتبہ زہر دیا گیا, بڑا شدید زہر دیا گیا. اور جب آپ کو زہر دیا جاتا, پھر آپ جب تڑپتے, تکلیف ہوتی, تو آپ فوراً رسول پاک اپنے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبر اطہر پہ پہنچ جاتے, اور آپ کے قبر اطہر سے لپٹ جاتے تکلیف میں, اور پھر تڑپتے آپ, وہ قبر اطہر کی مٹی آپ کے چہرے کو لگتی, پھر اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے دیتا. پھر دشمنوں نے الگ الگ چالیں چلی, پھر دوسری جگہ سے آپ کو زہر دیے گیا. پھر ایک جو نابینا تھا خارجی, اس نے اپنے اسٹک کے اندر زہر, بہت ہی خطرناک زہر بھرا, اور خطرناک زہر بھر کے وہ آپ سے ملنے کے بہانے آیا, اور آپ کے ادب کا حال یہ تھا کہ آپ سب سے کھڑے ہو کر مل لیتے. یہ اچھوں کی نشانی ہوتی ہے کہ اچھے جو ہوتے ہیں نا وہ اچھی طریقے سے بات بھی کرتے ہیں اور اچھی اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں. جیسے آپ اٹھ کے کھڑے ہوئے, اس نے اپنی اسٹیک کو آپ کے پیر میں گھسا دیا, تو زہر پورا چلے گیا. اس سے آپ کے زہر کے اندر پورا, آپ کے جسم میں پورا زہر چلے گیا. پھر بھی آپ پھر شفا مل گئی, پھر بچ گئے. آپ کی ران میں پھر ایک اس نے وہ مارا, ایک کسی نے, آپ گھوڑے سے سفر کر رہے تھے, تو وہاں اتنا شدید خنجر اس نے زہر میں ڈبا کے لایا تھا, اور وہ جو آپ کے ران میں لگا تو پورے پیر کے اندر پورا زہر پھیل گیا. اللہ اکبر. تو ایسا زہر آپ کو بار 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 دیا جاتے رہا. آپ کی بار جب 7ویں مرتبہ جو زہر ہوا نا, وہ پھر آپ نے سب سے ہاتھ سے کھانا پینا بند کر دیا تھا. لیکن پھر نہ جانے وہ کون تھی. اللہ اکبر. اب ہم نہیں بول سکتے, کیونکہ تصوف میں بزرگوں کا حکم یہ ہے کہ جس بات کو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں بتایا, تو پھر ہم کون ہوتے ہیں اس بات کو ظاہر کرنے والے. ہم کو بھی بتانے کا حکم نہیں ہے کہ کون تھے. جب آپ کو شدید زہر, آپ کا کی ایک سراہی تھی, اس پہ سل کر کے ایک کپڑا وہ کر کے سل کر کے باندھ دیا جاتا تھا رات میں, اور آپ صرف اپنی بیٹی کے ہاتھ سے ہی کھانا کھاتے تھے. لیکن ہوا یہ کہ
کسی وہ بنو امیہ نے کسی عورت کو خریدا، پھر ان کے پاس بھیجا، اور اس نے اس سراہی کے اندر کپڑا تو بندھا تھا، سل تھی، لیکن وہ کپڑے کے اوپر سے زہر ڈال دیا، اور اس میں سے پھر وہ پانی میں چھن چھن کے وہ زہر اس میں پانی میں پہنچ گیا، اور جیسے ہی آپ نے پیا تو اتنا زیادہ شدید زہر تھا کہ اگر اس کا ایک قطرہ، کہتے ہیں اگر پانی کے دریا میں ڈال دیا جائے تو ساری مچھلیاں مر جائیں، اتنا شدید زہر۔ وہ شدید زہر پھر آپ کو دے دیا گیا۔ وہ شدید زہر کا اثر یہ ہوا کہ آپ کی اتڑیاں کٹ کٹ کر خون کی الٹیوں کے ساتھ باہر آنے لگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایسا زہر کی خون کی الٹیوں کے ساتھ پوری اتڑیاں آنے لگی۔ آپ کے بھائی، آپ کے چھوٹے بھائی، 1 ہی سال کا تو فرق تھا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائی کے لیے تڑپ کر آئے، پوچھا میرے بھائی کس نے زہر دیا ہے؟ کہا کیا کرو گے؟ بدلہ لو گے؟ قتل کرو گے؟ کہاں قتل کروں گا؟ تو اتنا پیارا جواب دیا کہ اے میرے بھائی، اگر میں بتاؤں، شک کے بنا پہ ہی تو بتاؤں گا کہ مجھے جس پر شک ہے اس کا نام لوں، تو اگر وہ نہیں ہے ویسا، اس نے نہیں کیا ہے، تو ایک بے قصور مارا جائے گا۔ اس لیے جس نے کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، حشر کے دن اللہ بدلہ لے لے گا۔ اللہ تعالیٰ حشر کے دن تو مالک یوم الدین ہے نا، وہ حشر کے دن کا مالک ہے۔ وہ ذرہ برابر نیکی کی ہوں گی، اس کا بھی اجر ملے گا، اور ذرہ برابر بھی شر کیا ہوگا، کسی کو تکلیف دی ہوگی، کسی کو زہر دیا ہوگا، کسی کو پریشان کیا ہوگا، کسی کو پہ بہتان لگائے ہوں گے، کسی کو الٹا سیدھا کہا ہوگا، وہ سارا اللہ تعالیٰ حشر کے دن سب کے سامنے حساب کرے گا۔ یہاں تک جانوروں سے تک حساب، ان کے لیے تو جنت جہنم نہیں ہے نا، لیکن جو بکری ہوں گی نا، بکری، کسی سینگ والی بکری نے کسی بے سینگ والی بکری کو اگر سینگ سے تکلیف پہنچائی ہوگی، مارا ہوگا نا دنیا میں، اللہ تعالیٰ وہ بکریوں کو بھی اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، وہ بکری بھی آئے گی۔ جس کے سینگ نہیں تھی، جس کو مار پڑی تھی، جو مظلوم تھی، اللہ تعالیٰ ان سینگ والی کے سینگ نکال کے اس جو بے سینگ والی تھی اس کو سینگ دے گا، اور اس کو حکم دے گا کہ تو اپنا بدلہ لے لے، کیونکہ میں مالک یوم الدین ہوں، حشر کے دن کا مالک ہوں۔ پھر وہ سینگ والی بکری، بنا سینگ والی بکری کو سینگ دے گا اللہ، اور وہ بنا وہ سینگ والی بکری کو پھر مارے گا جس نے اس کو دنیا میں تکلیف دی تھی، اور پھر ان کو دونوں کو مٹی کر دیا جائے گا۔ ان کے لیے کوئی جنت جہنم نہیں ہے، لیکن پھر بھی حساب تو ان کا بھی ہوگا۔